نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحشر کا دوسرا رکوع ہے۔ گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مال کی تقسیم کے بنیادی اصول اور ضابطے ذکر فرمائے تھے، اور یہ مال کی تقسیم کا اصول اور ضابطہ کیونکہ ایک واقعے کے پس منظر میں پیش آیا تھا، واقعہ بنو نذیر، جنہیں مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کے نتیجے میں اور مسلمانوں کے خلاف مختلف سازشوں کے نتیجے میں جلاوطن کیا گیا، اور ان کے وہ اموال اور جائیدادیں جو مسلمان جماعت کے قبضے میں ہیں، ان کی تقسیم کا کیا اصول اور طریقہ کار تھا، اس کے لیے قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ تا قیامت انسانیت کے لیے معاشی تقسیم کے طریقہ کار کو واضح کیا۔ یہاں پر بھی اسی واقعے کے بقیہ حصے کو تفصیل سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ بنو نذیر یہ یہودیوں کا ایک اہم ترین قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے مضافات میں متعدد بستیوں کے اندر آباد تھا۔ اس سے پہلے ایک اور یہودیوں کا قبیلہ بنو قینقاع سنہ 2 ہجری کے اندر جلاوطن کیا جا چکا تھا، اور ان کا بھی یہی حال تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کو توڑا اور اس کی خلاف ورزی کی۔ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے یہ یہودی خصلت کہ مسلمان خواتین کو تنگ کرنا، بلکہ ایک مسلمان خاتون کے ساتھ انہوں نے اس طرح کی بد تہذیبی اور بدمعاملگی کا مظاہرہ کیا کہ آخر مسلمانوں کو انہیں بھی جلاوطن کرنا پڑا۔ اب یہ دوسرا قبیلہ ہے جلاوطن، اور پھر تیسرا بڑا اہم قبیلہ بنو قریظہ، ان کے ساتھ تو جنگ کی نوبت آئی، بہت سارے ان کے افراد قتل کیے گئے اور کچھ کو جلاوطن کیا گیا۔ ایک اور گروہ یہاں تھا، ایک تو یہودیوں کا ہے اور ایک مسلمان جماعت ہے، جس کا تذکرہ سورہ مجادلہ میں گزرا ہے کہ 2 جماعتیں ہیں۔ ایک حزب اللہ ہے جو اللہ کے دین کے غلبے، اس کے اشاعت اور اس کے نظام کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور دوسری اس کے مقابلے میں حزب الشیطان ہے۔ حزب الشیطان کی 2 جماعتیں تھیں یہاں مدینہ منورہ، ایک تو یہودی خصلت لوگ تھے اور دوسرے وہ منافق تھے جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے
نام نہاد مسلمان ان کو کہنا چاہیے کہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہے، لیکن پس پردہ وہ ان یہودیوں کے ساتھ اور ان کافروں کے ساتھ بھی سازش رکھتے ہیں جو مکہ سے مسلمانوں کے خلاف جنگوں کے لیے یہاں متعدد بار حملہ آور ہو چکے ہیں۔ ان منافقوں کی ذہنیت کو اور ان کی اس خصلت کو یہاں قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، متعدد مقامات پر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی، یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ کہتے تھے اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا، جن کا تعلق اہل کتاب سے تھا۔ ایک تو وہ کافر تھے جو قریشی تھے، مکہ سے تھے، لیکن یہ اپنے اہل کتاب بھائیوں سے یعنی بنو نذیر سے، اسی طرح بنو قریظہ سے بھی یہی باتیں کرتے تھے، ان سے کہتے ہیں کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں مدینہ سے نکالا گیا ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، تم نے مدینہ سے نہیں نکلنا، اپنی ڈیوٹیوں میں قائم رہنا ہے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، تمہارے معاملے میں ہم کسی کی کبھی بھی بات نہیں مانیں گے۔ تمہارے معاملے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کی طرف سے کوئی ہمیں حکم دیا گیا تو ہم اس حکم کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ ہیں مسلمان، نام نہاد مسلمان ہیں، لیکن یہودیوں کو شہ دے رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم نہ نکلنا، اگر تم نکلے مدینہ سے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ہم بھرپور تمہارا ساتھ دیں گے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَكُمْ، اور مزید وہ کہتے ہیں وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ ان کو بھڑکا رہے ہیں، ان کو مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ کرنے پر آمادہ کر رہے ہیں، اور اپنے علاقے کو خالی نہ کرنے کے لیے ان پر اصرار کر رہے ہیں۔ فرمایا تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، ان کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ دھوکے باز ہیں۔ یہ چاہتے تو یہ ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا کسی طریقے سے کوئی ایسا حملہ ہو یا مسلمانوں کو ایسا نقصان پہنچے کہ مسلمان یہاں سے نکل جائیں، ہمارا تسلط اور رعب قائم رہے، لیکن بظاہر مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی جرت بھی ان میں نہیں ہے، بڑی بزدل ہیں، بہادر نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ انہوں نے نہ نکلنا ہے نہ انہوں نے ان یہودیوں کی مدد کرنی۔ اسی طرح بنو قریظہ کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لئن اخرجوا، اگر ان یہودیوں کو یہاں سے نکالا گیا تو لا یخرجون معہم، تو یہ قطعاً منافق ان کے ساتھ نکلیں گے نہیں، یہ اپنے مفادات کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی بنو نذیر سے تو یہ مدد بھی نہیں کریں گے ان کی۔ بنو نذیر کے خلاف جب انہوں نے بدعہدی کی، وہ اپنے قلعہ میں معصور ہو گئے اور انتظار میں تھے کہ عبداللہ بن ابی منافق جس نے یہ باتیں کی تھی، ابن نبط المنافق جنہوں نے بڑا ان کو پرجوش کیا تھا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، 2000 کا لشکر تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرے گا۔ اب وہ انتظار کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی مدد کو نہیں آ رہا۔ آخر کار وہ خود ہی مجبور ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ صلح کرنے پر اور جلا وطن ہونے پر مجبور ہوئے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ یہودی نکالے گئے تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان یہودیوں سے جنگ کی گئی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ لا ینصرونہم وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اگر وہ ان کی مدد کریں بھی تو یاد رکھیں لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، میدان میں نہیں ٹک سکیں گے، میدان انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد کو کوئی بھی نہیں پہنچے گا، مدد کر بھی لیں گے تو شکست کھائیں گے۔ آج کل بھی
پس پردہ یہ آپ کے عرب حکمرانوں نے اسرائیل یہودیوں سے معاہدے کیے ہوتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارے ساتھ دیں گے، لیکن جب کبھی یہودیوں ان اسرائیلیوں پر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی سچی جماعت، کوئی مسلمان جماعت اٹھ کھڑی ہوگی اور ان کا مقابلہ کرے گی تو ان کو ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جی، مفاد اپنے مفادات ہیں۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، فرمایا تم ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ روب ڈال سکتے ہو۔ اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ہوتا ہے نا، ان منافقوں کی، نام نہاد مسلمانوں کے دلوں میں، تو پھر یہ اس طرح کی باتیں نہ کرتے۔ اللہ کا ڈر تو ہے نہیں ہے، تمہارا ڈر ان کو کھائے جاتا ہے، اس لیے پس پردہ تو باتیں کرتے ہیں لیکن کھل کر مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم ان پر اپنا رخ ڈالے رکھو۔ مسلمان جماعت کو بھی چاہیے کہ وہ پوری جرت اور ہمت کے ساتھ ایسے منافقوں پر اپنا رخ قائم رکھے، ان کو ڈراتے رہے، اور جب بھی وہ قانون کو توڑنے کی کوشش کریں ان کو سزا دیں۔ فرمایا تم زیادہ سخت ہو ڈر اور خوف پیدا کرنے میں ان کے دلوں میں اللہ سے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو فہم و بصیرت نہیں رکھتی، بات کو سمجھتی ہے۔ لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، تم سے اکٹھے ہو کر کبھی بھی کھلے میدان میں یہ لڑنے کی جرت نہیں کریں گے، ان میں اتنی جرت ہے ہی نہیں۔ اکٹھے بھی ہو جائیں نا منافق یہودی، تب بھی یہ تمہارا مقابلہ کرنے کی جرت ان میں نہیں ہوگی، کھلے عام مقابلہ کرنا۔ ہاں، کہیں چھپ کر، محصنتاً فی قرم محصنہ، یعنی ایسی ڈیوڑیوں کے اندر، بستیوں کے اندر جو قلعہ نما ہے ان کے اندر سے ہی کچھ تیر تم پر چلا دیں، او من وراء جدر، یا دیوار کے پیچھے سے کوئی تم پر تیر چلا دیں، جی پیچھے سے چھپ کر کوئی تم پر وار کریں تو یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن کھلے عام تمہارا مقابلے کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بأسہم بینہم شدید، ان کی آپس میں جو دشمنی اور عداوتیں اور جنگیں ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ محض وقتی طور پر مسلمانوں کے خلاف یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، وگرنہ ان کی آپس میں کوئی محبتیں نہیں ہیں، کوئی ہدف نہیں ہے ان کا، اور یہ ڈرپوک ہیں، تمہارا ڈر ان کے اوپر چھایا رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بزدل انسان وہی ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی نصب العین نہ ہو، کوئی اعلیٰ مقاصد نہ ہو، محض دولت جمع کرنا، ہوس اور خواہشات کی جو پجاری ہوتے ہیں ان کے دل میں جرت اور بہادری اور دلیری نہیں ہوتی، جی جو محض دولت کے لیے جنگیں کرنے والے ہوتے ہیں، ویسے بظاہر بڑا روپ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آج بھی دنیا کی سامراجی طاقتیں، امریکہ اور اسرائیل چاہے اکٹھے ہیں لیکن مفادات کیا ہیں؟ دنیا، دولت، کوئی اعلیٰ مقصد تو ہے نہیں ہے، کوئی انسانیت کے لیے کوئی ویژن ہو کہ انسانیت کے لیے کوئی نظام بنانا چاہے، اپنی قوموں کے لیے بھی نظام بنانا چاہے، وہ نہیں، صرف ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کے مقاصد ہوتے ہیں، اپنا اسلحہ بیچنا ہے یا وہاں کے وسائل لوٹنے ہیں، جی تو اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو جو سفلی اور ذاتی گروہی مقاصد ہوتے ہیں ان کی خاطر یہ اکٹھے تو ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمان جماعت کا رعب، ڈر، خوف، اب اس وقت ایران کا رعب امریکہ اور اسرائیل کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ وہ سپر پاور طاقت جو اپنے آپ کو بڑی ہے، فن خان پوری دنیا کی طاقت سمجھتے تھی، لیکن کیا ہے اس کے اندر؟ جرت نہیں ہے، بزدل ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ یہ تم سے چھپ کر تم پر وار کریں گے، کبھی کسی کی آڑ لے کر وار کرتے ہیں، مسلمانوں ہی میں سے بہت سارے گروہ اور جتھے تیار کر کے ان کو اس کام کے لیے ایک دوسرے کے خلاف لڑائیں گے، خود سامنے آ کر ابھی انہوں نے مقابلہ کیا نا، پہلے تو اس طرح کے مختلف اندرونی سازشیں کروا کر لڑاتے رہتے ہیں، اب سامنے آ کر خود مقابلہ کیا تو پھر میدان چھوڑ کر بھاگے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ
بأسهم بینہم شدید، ان کا آپس میں بھی کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ یہودیوں کا خاص طور پر قرآن نے ان کے اوپر ذلت و لعنت مسلط کی ہے، اللہ کے احکامات اور قوانین کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے اور ان کے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا نا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کی طرف سے ذلت و مسکنت ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ کبھی بھی دنیا میں کوئی اپنا ایک نظام نہیں بنا سکیں گے اس وقت تک جب تک کسی طاقت کا سہارا نہیں لیں گے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، آج بھی اسرائیل کا جو قیام ہے وہ امریکہ کا مرہون منت ہے، امریکہ کی پشت پناہی ہے جس کی وجہ سے آج اس کا ایک تھوڑا سا وہاں وجود ہے، اور وہ بھی انسانیت پر ظلم و بربریت، یہ صہیونی ریاست وجود میں آئی ہے اور وہ انسانیت پر ظلم کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمان جماعت کو کہہ رہا ہے کہ تم ان سے ڈرتے کیوں ہو؟ تمہارا ڈر ان کے دلوں پر ہونا چاہیے۔ ان کے آپس میں بظاہر اتحاد ہے لیکن اندرونی طور پر ان کے اندر بڑی مخالفتیں بھی، مفاد کا ٹکراؤ بھی ہے، ہر ایک اپنے مفاد کے لیے جنگ کرتا ہے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو، در حقیقت ان کے دل آپس میں ٹوٹے ہوئے متفرق ہیں، آپس میں دشمنیاں ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو عقل سے پیدا نہیں، عقل نہیں رکھتی۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا، ان کی مثال انہی لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے اپنی کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ ان سے پہلے بنو قینقاع نے اور اسی طرح قریش نے بدر میں جو اپنی اس ظلم و زیادتی بدماشی کی سزا پا لی ہے، ان کا بھی حال ویسے ہی ہونا ہے، یہ بھی جلا وطن ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے سزا ہے دردناک قسم کی۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی مثال اس طرح ہے کہ وہ انسان کو کہتا ہے کفر کر۔ شیطانی طاقتیں قوتیں ایک دوسرے کو برا کرنے پر ابھارتی ہیں، جیسے منافق جو ہے یہ ان یہودیوں کو ابھار رہے ہیں کہ تم نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے، تم نے اپنے علاقے کو خالی نہیں کرنا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ ان منافقوں کی مثال اور شیطان کی مثال ایک جیسی ہے، شیطان بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ بدر کے موقع پر شیطان ایک سردار کی صورت میں آتا ہے، ایک نجدی سردار کی صورت میں آ کر کیا کہتا ہے کہ تم آج مسلمانوں کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کرو، لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، میں تمہارا مددگار ہوں، پشت پناہ ہوں، آج مسلمانوں کا مقابلہ کرو۔ اور جب مقابلہ ہوا مسلمان جماعت سے ان کافروں کا، اور مسلمانوں نے ان کو پھر سخت سزا دی، وہاں ان کے سرداروں کو قتل کیا، تو یہ شیطان تم دبا کر ایسا بھاگا اور کہنے لگا انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کا ڈر کھائے جا رہا ہے کہ اللہ کی سزا مجھ پر بھی نہ آ جائے۔ اب ڈر کے بھاگا ہے جی، اور وہ بلاتے رہ گئے سردار کہ کہاں جاتا ہے وہ نجدی، تو نے تو ہمیں بڑا جوش دلایا تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہی حال ان منافقوں کا ہے کہ منافق ان کو کہہ رہی ہیں کہ تم جو ہے نا ڈٹے رہنا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن جب مسلمان جماعت منظم ہو کر ان کے مقابلے میں آئی، ان میں سے کسی کو بھی جرت نہیں ہوئی سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی۔ وہی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان کی طرح ہیں یہ لوگ، جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کر۔ دنیا میں بھی انفرادی یا اجتماعی طور پر آج بھی شیطان انسان کو گناہ پر لگاتا ہے، ظلم پر لگاتا ہے، اور جب اس ظلم کے نتیجے اور سزا میں پکڑا جاتا ہے نا انسان، شیطان بھاگتا ہے، وہ کہتا ہے میرا تم سے کیا تعلق ہے،
کل قیامت کے دن بھی قرآن نے اس شیطان کی تقریر کو پہلے ہی سے سمجھا دیا، بیان کر دیا۔ کل قیامت کے دن بھی شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب کل قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا نا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي۔ شیطان کل قیامت کے دن کہے گا دیکھو اللہ نے بھی تم سے ایک بات کہی تھی، اس کا اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، اور میں بھی تمہیں کچھ باتیں تمہارے ذہنوں میں ڈالتا رہتا تھا، تم سے وعدے کرتا تھا۔ اللہ کا وعدہ تو سچا تھا، میری وعدے تو ایسے جھوٹے ہوتے تھے، محض تمہیں بھڑکانے کے لیے، تم سے گناہ اور خرابیاں کروانے کے لیے۔ آج دیکھو تم نے اپنا انجام پا لیا کیے کا، اور میں اپنے انجام سے ڈر رہا ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے آج برا بھلا نہ کہو، یہ جو کچھ تم نے کیا ہے خود کیا ہے، میرا زبردستی تھوڑی تم پر کہ زبردستی میں نے تم سے کام کروایا، میں نے تو تمہارے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ تم خود ہی اس کے اوپر چلتے گئے۔ تو شیطان کل قیامت کے دن بھی برات کا اعلان کرے گا۔ تو یہی فرمایا کہ ان منافقوں کا حال بھی شیطان کی طرح ہے۔ آج شیطان صفت انسان جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی لوگوں کو گناہ پر، برائی پر، ظلم پر ابھارتے ہیں، لیکن جب اس کے نتائج میں پھنس جاتے ہیں نا وہ پھر بھاگ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، ساتھ کو نہیں دیتا۔ مشکل وقت میں کوئی نہیں، وہ دوست، کوئی ساتھی، وہ جو بظاہر بڑے ہمدرد بنے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں آتا، وہ انسان کو پھر تکلیفیں خود ہی بھگتنی پڑتی ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو شیطان نہ بنو، شیطان کا کردار نہ ادا کرو، اے نام نہاد مسلمانوں منافقوں، تمہارا حال تو شیطان کی طرح ہے کہ جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، اور جب وہ انسان کفر کرنے لگ پڑتا ہے تو کہتا ہے انی بری منک، میں تم سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، اب اسے اللہ کا ڈر ستانے لگتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے، میں کہیں خود کسی سزا میں نہ پکڑا جاؤں۔ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، فرمایا ان دونوں کا انجام، نام نہاد مسلمان جی، وہ شر پسند طاقتیں اور قوتیں اور یہ شیطان، ان دونوں کا انجام جہنم ہے۔ خالدین فیہا، دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی سزا ہے ظالموں کی، جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، ان کا انجام یہی ہے کہ انجام کار وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ تو اس طریقے سے ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام نہاد مسلمانوں کو ان کے کرتوتوں سے روکا ہے، سمجھایا ہے۔ آج بھی یہی نام نہاد حکمران پس پردہ شیطانی طاقتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی عوام کو ستاتے ہیں، اور ان کے لیے بجائے کچھ ان کے مسائل کو حل کرنے کے ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ جی حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، منافقوں کی آیات سمجھنی ہو نا تو اپنے وقت کے حکمرانوں کے حالات کو سامنے رکھو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح وہ عوام میں آ کر انہیں سب باغ دکھلاتے ہیں، لیکن در پردہ وہ شیطانی طاقت اور قوتوں سے اپنا تعلق قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ابھارتے رہتے ہیں۔ جی تو ایسی طاقت اور قوتوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے غلط رویوں سے باز آئیں، اپنے اندر اسلام کی حقیقی تعلیمات کو پیدا کریں، انسانیت کی ہمدردی ہو، اپنی عوام کی خیرخواہی ہو، اپنی ملک و قوم کی ترقی کے لیے سوچیں، اپنے وقتی اور جزوی مفادات کے لیے شیطانی طاقت اور قوتوں کے ساتھ ساز باز رکھنا، ان کی اعلی کاری کا کردار ادا کرنا، یہ تمہیں جب کوئی سچی جماعت مقابلے میں آتی ہے نا، مخلص سچی جماعت، منظم تربیت یافتہ جماعت، تو اس وقت یہ شیطانی طاقتیں تم دبا کر بھاگتی ہیں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مقابلے کی سچی مسلمان جماعت ہے ہی کوئی نہیں ہے جی، جو انہیں سزا دینے والی ہو، جو ان کے دلوں میں رعب پیدا کرنے والی ہو، ڈر پیدا کرنے والی ہو۔ مسلمان بیچارے وہ
جذباتی انداز میں اگر کسی وقت کسی مسئلے سے تنگ ہوتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں اور اس کے اندر کوئی طاقت و قوت ہوتی نہیں ہے، کوئی قیادت نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، کوئی اس حوالے سے نصب العین نہیں ہوتا، محض وقتی ایک ہنگامہ ہوتا ہے، تو اس کا تو کوئی اثرات نہیں ہوتے۔ اثرات تو ہمیشہ حزب اللہ یعنی وہ سچی مسلمان جماعت جو ایک اعلیٰ نصب العین کے تحت اپنی تربیت کرواتی ہے، اور پھر وہ میدان میں جب دشمن کے مقابلے میں آتی ہے تو اس کا ایک رعب ہوتا ہے، اس کا ایک ڈر ہوتا ہے دشمن کے اوپر، اور پھر وہ دشمن میدان کو چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ جی، چاہے وہ اندرونی دشمن ہو یا بیرونی دشمن ہو۔ اندرونی دشمن تو وہ منافق ہوتے ہیں، نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں۔ بیرونی دشمن وہ طاقتیں اور قوتیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ ان کے ساز باز ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ان کے معاہدات ہوتے ہیں۔ جیسے مدینہ منورہ میں ایک وہ دشمن ہے، منافق ہے، جو بظاہر مسلمانوں کی جماعت میں موجود ہے، لیکن پس پردہ یہودیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان کو ابھارتے رہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو اللہ نے ان پر یہاں سخت تنبیہ کی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق۔